مسیح میں میرے عزیزو، دکھ تکلیفیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے کوئی دکھ نہ ملا ہو یا وہ دکھ سے دوچار نہ ہوتا ہو۔ کوئی بھی شخص پتھر کا نہیں بنا ہوا ہے کہ اس پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ انسان متاثر ہوتا ہے، دکھ تکلیف اس کی زندگی میں آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، انسان الجھ جاتا ہے۔ بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان دکھوں سے دوچار ہو، مصیبتوں سے دوچار ہو، اور کبھی ایسی حالت بھی آ سکتی ہے کہ انسان بے بس ہو جائے، مایوس ہو جائے، فرسٹریشن کا شکار ہو جائے اور زندگی اجیرن ہو جائے۔ انسان گویا زندہ تو ہے لیکن اس میں زندگی نہیں ہے، بہت مایوس ہو جائے۔ صبح آئے تو کہے کہ اب کب شام آئے گی، جب شام آئے تو کہے کہ کب دن آئے گا، اور کوئی بھی لمحہ اس کے لیے خوشگوار نہیں ہے۔ بس شاید وہ شخص زندگی کے دن گن رہا ہو اور زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، تو یہ بہت خطرناک سی حالت ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا کوئی ایمان بھی چلا جاتا ہے، انسان کا کوئی آسرا نہیں ہوتا ہے، انسان جو ہے بالکل بے بسی کے عالم میں چلا جاتا ہے، اسے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی آس نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسان ان باتوں کے بغیر بھی کچھ کھائے پیے اور ان چیزوں کو، اس بات کو قبول نہ کرے، اس کا ذہن جو ہے اس بات سے، اس چیز سے متفق نہ ہو، تو وہ چیز کی بھی خوشی نہیں ہے، نہ وہ خوراک اسے لگے گی۔ اگر اس کے دل کو کچھ چیز پسند نہ آئے، کوئی بات پسند نہ آئے، تب بھی اسے تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے چیزوں کے ہونے نہ ہونے سے، کسی کو کچھ دینے نہ دینے سے۔ بس اس کی زندگی جو ہے بہت بے بسی کے عالم میں ہے، بہت مایوسی کی حالت میں ہے۔ اور ایسی حالت ایوب کی تھی، ایوب نبی کی۔ ایوب نبی بہت خدا کے قریب تھا، اور اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی دکھ تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، تو ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، وہ تو بہت خدا کے قریب تھا۔ اور پھر یہ بھی سوچتے تھے، یہ بھی فلسفہ تھا کہ جو شخص نیک ہوتا ہے، خدا کے بہت قریب آتا ہے، اس پر تو دکھ تکلیف آ ہی نہیں سکتی ہے۔ دکھ تکلیف اگر آئی ہے، مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، تو ضرور اس نے یا اس کے پچھلوں نے گناہ کیا ہے۔ دونوں باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ خدا نے شیطان کو اختیار دیا، جا میرے بندے کو آزما۔ اس نے کہا اس سے سب کچھ لے لے، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا تجھ سے پیار کرتا ہے، کتنا تیرے قریب رہتا ہے۔ اس نے کہا اس کو تنگ کرنا لیکن اس کی جان مت لینا۔ تو خدا اسے اختیار بخشتا ہے شیطان کو کہ وہ جائے اور اسے آزمائے، اور اس سے ہر طرح کی تکلیف آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، اس کے بچے جو ہے وہ بھی رحلت کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، جانور اس کے سارے مویشی بھی مارے جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہوتا ہے، اتنی دکھ تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے دوست آتے ہیں، کیسا تیرا خدا ہے جو تیری مدد نہیں کرتا ہے؟ لیکن وہ اپنا ایمان اور اپنا بھروسہ قائم رکھتا ہے اور اسی مایوسی کی حالت میں ہے، اور اس کے دوست بھی جو اسے اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہے صبر کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، پھر خدا اسے سب کچھ مہیا کرتا ہے، اس کو دگنا دیتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ حالت ہم تمام انسانوں پر آتی ہے، سب انسان اس حالت سے گزرتے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ ایمان اور بھروسہ
خدا ان پر قائم و دائم رکھیں، ہمیشہ ایمان میں قائم رہیں۔ جب ہم متفق ہوتے ہیں اپنے ذہن سے کسی بات کے ساتھ تو ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے، اور جب چاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب انسان پسند نہیں کرتا ہے، خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، تو تب بھی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسیح میرے دوستو، خدا ہم پر مہربان ہوتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، وہ کھو بھی جائیں، بھٹک بھی جائیں، تب بھی ان کے پیچھے وہ آتا ہے اور انہیں ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے، انہیں مشکلات میں نہیں چھوڑتا ہے، زخمی ہو جائیں تو ان کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں پر مہربان ہوتا ہے، اس لیے خداوند کی آس رکھنا، خدا پر بھروسہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں، اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو، ہمیشہ اس کی خوشخبری پر فخر کریں، اس کی خوشخبری کو قبول کریں، پسند کریں، اور انجیل کی منادی کریں، اس کی گواہی دیں، ہمیشہ اس کے لیے جو ہے ہماری زندگی جو ہے اس کے لیے بے چین ہو کہ ہم خدا کا کلام سننے کے لیے بےتاب ہوں، ہم خدا کے کلام پر غور کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے رضامند ہوں، ہمیشہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو خدا ہم پر مہربان ہوتا ہے، خدا ہمیشہ مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس لیے مسیح میرے دوستو، خدا کا کلام ہمیشہ زرخیز ہے، ہمیشہ پھل لاتا ہے، رائے گاہ نہیں جاتا ہے۔ انسان کو بھی زرخیز ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ 100 گنا پھل لے کر آئے۔ اس لیے مقدس پولس رسول نے بھرپور طریقے سے خدا کے کلام کو قبول کیا، یسوع مسیح کو جس کے وہ خلاف تھا اسے بھی قبول کیا، اور پھر اس کی منادی کے لیے وہ ہر طرح کا دکھ سہتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، اور پھر اس خوشخبری کو سناتا ہے، غیر قوموں میں لے کر جاتا ہے، اور کہتا ہے مجھ پر افسوس اگر میں انجیل کی منادی نہ کروں۔ اے بھائیو، اگر میں انجیل سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے امر لازمی ہے، اور مجھ پر افسوس اگر میں انجیل نہ سناؤں، کیونکہ اگر میں یہ خوشی سے کروں تو میرا اجر ہے، لیکن اگر مجبوری سے کروں تو مجھے ایک مختاری سونپی گئی ہے، پس تو میرا کیا اجر ہے؟ یہ کہ جب میں انجیل سناؤں تو مفت انجیل سناؤں، تاکہ اس اختیار کا بد استعمال نہ کروں جو انجیل کے سبب سے مجھے حاصل ہے۔ اس لیے مسیح رسول مقدس پولس رسول انجیل کو دور دور تک لے جاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور بھرپور طریقے سے اس کی منادی کرتے ہیں تاکہ سب لوگ یسوع مسیح کو جانیں، پہچانیں، یسوع مسیح سے فضل پائیں، برکت پائیں، نجات پائیں، آزادی پائیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے ہم سب کے لیے نجات کا جو ہے بندوبست کر دیا ہے۔ اکثر مذہبی چیزیں ہمیں کئی دفعہ عجیب سی لگتی ہیں، یا ہم ان کی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم مذہب کو بہت سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، یا بہت تھوڑا سا وقت اس کو دیتے ہیں۔ دنیا کی ساری رسمیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، دنیا کی ساری باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ یہ دنیا کی کوئی چیز، چاہے وہ شادی کا کوئی سالگرہ کا وقت ہو، کسی بھی وقت آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنی دنیا کی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، حتیٰ کہ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کسی سی کمی نہ ہو جائے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بات رہ نہ جائے۔ لیکن بہت دفعہ خدا کے لیے، دعا کے لیے ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، ہم کتنا اسے وقت دیتے ہیں، اور کون سا وقت دیتے ہیں؟ بہت دفعہ تھکا ہارا وقت دیتے ہیں، بالکل آخر میں کھڑے برکت دے دو، بس اس کو بلیس کر دو، اس کو بلیس کر دو۔ یہ کھڑے کی کوئی برکت ہوتی ہے؟ آخری وقت کی برکت تو کوئی خاص جو ہے خاص خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو، خدا کی انتظام رسومات کو، عبادتوں کو خاص وقت دینا، اور کوالٹی ٹائم دینا، مکمل طور پر اپنا آپ اس میں پیش کرنا، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کرنا، تاکہ وہ بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں کو برکت دے، ہمارے خاندانوں کو برکت دے،
مکمل طور پر جسے پورے دل و جان سے اپنی زندگی میں آنے دے. خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کرنا، اور ہمسائے سے بھی ایسا پیار کرنا. اس لیے مسیح میرے خداوند یسوع مسیح جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اپنی شاگردیت کے لیے بھی، اور پھر لوگوں میں منادی کرتے ہیں، لوگوں کی بیماریاں دور کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات میں مدد رہنمائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. تو مختلف طریقوں سے یسوع مسیح لوگوں کی مدد کرتے ہیں. مسیح میرے عزیزو، ہماری روزمرہ زندگی میں جب کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ذہن کی بھی، دماغ کی بھی کئی بیماریاں ہیں، دل کی کئی بیماریاں ہیں، ہڈیوں کی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، جسم کے ہر اعضاء کی بیماریاں ہی بیماریاں ہیں. جب یہ سارے جسم کے اعضاء ایکسپائر ہو جاتے ہیں، سسٹم خراب ہو جاتے ہیں، ایکٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، رگیں بند ہو جاتی ہیں، انسان کا سوچنے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے، جسم مفلوج ہو جاتا ہے، جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا انسان کے گردے وہ کام کرنا چھوڑ دیں، انتڑیاں کام کرنا چھوڑ دیں. جب انسان کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر کس کے پاس جاتے ہیں؟ کوئی ایک ڈاکٹر نہیں آپ کو ملے گا. دماغ والے ڈاکٹر کے پاس آپ کو علیحدہ جانا پڑے گا. دل کا مسئلہ ہے تو دل ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانے پڑے گا، سکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. ہڈیوں کے ڈاکٹر علیحدہ ڈاکٹر ہیں، ہر چیز کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، پروفیشنل بندہ ہے. آپ کو ہر ایک کے پاس علیحدہ جانا پڑے گا، ہر ایک کے علیحدہ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، اور کتنا کچھ نہیں کرنا پڑے گا. میڈیسن بھی فرق ہوں گی. لیکن جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے. یسوع مسیح طرح طرح کے بیماروں کو شفا دیتا ہے، ہر طرح کے بیماروں کو شفا دیتا ہے. وقت تک جو بدروہوں کو بھی یسوع مسیح نکالتا ہے. لوگ کبھی فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی پیروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس سے دم کرواتے ہیں، کبھی اس سے تعویذ کرواتے ہیں. تو فرق لوگ جو ہیں لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. یسوع مسیح کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. یسوع مسیح جب قانے گلیل کی شادی میں جاتے ہیں تو مقدسہ مریم کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ان کی کمی ہوئی ہے، میں کم ہوگی ہے، اس کا حل کس کے پاس ہے؟ صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. مقدسہ مریم جان لیتی ہے کہ ان کی یہ کمی پیش آ گئی ہے، تو صرف یسوع مسیح کے پاس جاتی ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ہی اس کمی کا حل ہے، اور اس حل کو یسوع مسیح اس کمی کو دور کرتے ہیں. اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کے پاس ہر مشکل کا حل ہے. وہ طرح طرح کے بیماروں کو شفا دیتا ہے. شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے. اس سے پہلے شمعون پطرس کی سانس جو ہے اس کو تپ ہے، بخار ہے، تو یہ ایک بخار ہے. اب اس کے پاس تو ٹائیفائڈ بھی ہوتا ہے، نمونیا بھی ہوتا ہے، تو طرح طرح کے بیمار ہیں. تو یسوع مسیح ہر طرح کے بیماروں کو شفا دیتا ہے. لوگ جو ہیں سب بیماروں اور سب آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا. اس نے بطیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماری میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں. اور علی صبح اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے. اب مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح طرح طرح کی بیماروں کو شفا دیتا ہے، ہر طرح کے بیماروں کو شفا دیتا ہے. چاہے وہ کوئی اندھا ہے یا کوئی مفلوج ہو چکا ہے یا اسے کوئی روحانی بیماری ہے، اس کے گناہ معاف کرنے کی بات ہے، یسوع مسیح ہر طرح کے بیماروں کو شفا دیتا ہے. اب یسوع مسیح میں اتنی قوت، اتنی طاقت اور شفا کرنے کی کیا بات تھی؟ کہاں سے یہ طاقت آتی تھی؟ وہ دعا کے لیے جاتا ہے، اور دعا کس سے کر رہا ہے؟ اپنے باپ سے. یعنی وہ دعا میں جاتا ہے، شاگرد بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دعا میں اپنے باپ سے قوت طاقت حاصل کرتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. تو اس لیے یسوع مسیح مسلسل اپنے آسمانی باپ کے رابطے میں ہیں.
مکمل طور پر اگر مقدس یوحنا کی انجیل دیکھیں تو مسلسل یسوع مسیح اور خدا کا بہت گہرا تعلق ہے. تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہو، وہ اپنے ساتھ بھی ہمیں جوڑتا ہے. وہ اپنے باپ سے بھی کسی طرح علیحدہ نہیں ہوتا ہے. باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں. کسی طرح سے اپنے باپ سے علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ساری قوت، اس کی ساری طاقت جو ہے باپ ہی سے آ رہی ہے، کیونکہ وہ باپ سے آیا ہے. اس کی ساری حکمت باپ کی طرف سے ہے. اس لیے مسیح مرزو خدا بند یسوع مسیح بھرپور طریقے سے خدا کو ہم تک پہنچا دیتا ہے اور ہمیں خدا سے ملاتا ہے، تاکہ ہم بھرپور جو ہے کثرت کی زندگی پائیں. اور یسوع مسیح لکھا ہے کہ ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے. جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس نے ان سے کہا آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلے، تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں. اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا. مسیح میں میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح یہ سب کچھ کر رہا ہے، مفت کر رہا ہے، بغیر معاوضے کے کر رہا ہے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں کر رہا ہے. وہ طرح دور دور جا رہا ہے، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں. وہ بغیر کسی فرق کے سب کے پاس جاتا ہے اور مفت سب کچھ دیتا ہے. اگر آپ اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھیں، اس کا 55 باب 56 باب، تو وہاں جو ہے وہاں مفت کی بات کی گئی ہے. آؤ مفت پیو، آؤ مفت کھاؤ. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ خریدو. اب بات خریدنے کی بھی بات ہو رہی ہے اور مفت کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا کچھ معاوضہ ہے اشعیا نبی کے صحیفے میں. اور پھر سب کے لیے عام نجات ہے. تو یسوع مسیح نے جو ہے پرائز ادا کر دی ہے. اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، دکھ اٹھایا ہے، اور اس نے جو ہے قیمت ادا کر دی ہے. آئے ہم بھرپور طریقے سے خدا ان سے نجات پائیں. اس لیے مسیح جو اشعیا نبی فرماتے ہیں اس کے مار کھانے سے ہم نے نجات پائی ہے. اس لیے آئے ہم بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں اہم مقام دے، جو ہمیں ہمیشہ اپنا فضل دینے کے لیے تیار ہے. اس لیے مسیح مرزو، جب بھی آپ کسی مذہبی عمل میں جاتے ہیں، عبادت میں آتے ہیں، اور پھر مقدس چیزوں کو چھوتے ہیں، یا پاک شرکت جب لیتے ہیں، جب آپ روزری پڑھتے ہیں، جب آپ روحانی مشقیں کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو بھرپور طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں قبول کریں، بھرپور طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں اترنے دیں، تاکہ بھرپور طریقے سے جو ہے خداوند آپ کی زندگیوں میں کام کرے. اس لیے یہ سب جتنی بھی عبادت کی چیزیں ہیں، جو ہے روحانی مشقیں ہیں، ان میں ایمان بہت ضروری ہے، اور اپنا آپ دینا بہت ضروری ہے. نہیں ایک طرف آپ دعا کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ٹیلی فون آ گئے، باتیں کری جا رہے ہیں موبائل پر، تو یہ ڈبل کام نہیں ہو سکتا. مکمل طور پر جب آپ کوالٹی کے ساتھ جو ہیں مکمل طور پر دعا میں بیٹھتے ہیں، تو مکمل طور پر اپنا آپ دیں، پھر ساری فکریں چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ رابطے میں ہو جائیں، تو شفا ہوگی. تب آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں جو ہے یہ دوائیاں بھی اثر کریں گی، یہ آپ کی خوراک بھی آپ پر اثر کرے گی. تو اس لیے مسلم عزیزوں، آئے ہم بھرپور طریقے سے خدا ان کو اپنی زندگی میں آنے دیں اور اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے، تاکہ وہ بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں کو پاک صاف کرے، ہمیں بحالی دے، ہر طرح کا سکون دے اور ہر طرح کی رہائی دے اور نجات دے. مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین.